اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسن اخلاق پر بیان کریں گے۔ اخلاق کا مفہوم اخلاق خلق سے ہے، جس کے معنی پختہ عادت کے ہیں۔ اصطلاحاً خلق سے مراد وہ اوصاف ہیں جو کسی کی فطرت و طبیعت کا اس طرح لازمی جزو بن جائیں کہ زیادہ غور و فکر کے بغیر روزمرہ کی زندگی میں ان کا ظہور ہوتا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و کمالات کو جد و جہد کر کے اپنی طرف راجع کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق انسان کی ایسی کیفیت اور حیت راسخہ کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں۔ ملا جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب افعال کسی فکر و تردد کے بغیر نفس سے سرزد ہونے لگیں تو اس کیفیت کو خلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسن خلق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم پیکر ہیں جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا اور اپنی روحانی زندگی کے درمیانی زمانے میں آپ علیہ السلام کے اعمال کی اقتداء کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح راسخ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے فرزند، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا در حقیقت اس نے مجھے زندہ کیا، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لہذا اخلاق کی اصلاح اسی وقت ہی ممکن ہے جب تزکیہ نفس ہو، اور نفس کا تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب شریعت کی قیادت کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخلاق عالیہ کا وہ پیکر اتم تھی جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی رقم بچ جاتی اور کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جسے وہ رقم دے سکیں اور رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے جب تک اسے خرچ نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا چھوارے اور جو تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ جوتے گانٹ لیتے، کپڑوں پر پیوند لگا لیتے، گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم الشان ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق الہی میں افضل اور پاکیزہ ترین انسان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اعلیٰ اور افضل تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے خلق کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام میں اعلیٰ دینداری تھی، اور دین اچھے کاموں اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلق سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے تھے، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھے تھے وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ اس قول میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس قول کی تشریح یہ ہے کہ نفوس کی فطرت میں مختلف قسم کے مزاج اور طبیعتیں رکھی گئی ہیں جو ان کا ضروری حصہ ہیں۔ کچھ نفوس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، کچھ کی پانی سے، اس لیے ان کے طبائع مختلف ہیں۔ اسی طرح کچھ نفوس سیاہ گارے اور کچھ کھنکھناتی ہوئی پختہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہی کے مطابق ان کی پیدائش کے ابتدائی حصے میں ان میں حیوانیت و درندگی اور شیطانیت کے مختلف اوصاف ودیع کیے گئے ہیں۔ انسان میں اسی صفت کی طرف اشارہ کر کے قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا، سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 میں، اسی نے انسان کو مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ چونکہ ٹھیکرے میں آگ کا دخل ہے اس لیے شیطان کی آگ کا اثر اس میں بھی موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخفی لطف و عنایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک سے شیطانی اثر کو شروع ہی سے زائل کر دیا تھا، جیسا کہ حلیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مذکور ہے۔ وہ فرماتی ہیں، ہم گھروں کے پیچھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بھیڑ بکریوں میں موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہمارے قریشی بھائی کے پاس 2 مرد سفید لباس پہنے ہوئے آئے، انہوں نے اسے لٹا کر اس کا پیٹ چاک کیا، اس پر میں اور میرا باپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے تو ہم نے اسے کھڑا پایا مگر اس کا رنگ متغیر تھا۔ میرے باپ نے اسے گلے لگا کر کہا، اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہوا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی، پھر اسے ویسا ہی کر دیا جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد ہم انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان کے باپ نے کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو آسیب نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیز نمودار ہو جس کا ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لے کر اس کے گھر والوں کو واپس کر دیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ہم آپ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے تو وہ گھبرا کر کہنے لگیں، تم کیوں اسے واپس لے آئے؟ تمہیں تو اسے اپنے پاس رکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے کہا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تاہم خداوند تعالیٰ نے ہم سے اس کا حق ادا کروا دیا اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ چونکہ ہمیں اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم اس کو اس کے گھر والوں کے پاس لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، اصل بات کیا ہے مجھے صحیح بتا دو۔ چنانچہ ان کے بے حد اصرار پر ہم نے اصل واقعہ انہیں بیان کر دیا۔ وہ فرمانے لگیں، تمہیں جناتی سایہ ہے، اللہ کی قسم شیطان اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا، میرے بیٹے کی شان جلد ظاہر ہونے والی ہے، کیا تمہیں اس کا حال بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور۔ وہ کہنے لگی، جب میں امید سے تھی تو میں نے خواب دیکھا، گویا میرے اندر سے ایک نور برآمد ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ بہرحال تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم و مسند احمد و حنبل میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے شیطانی اثر زائل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نفس ان تمام بشری صفات سے کلیتاً پاک و صاف ہو گیا جن کی بنیاد ظلمت اور تاریکی پر ہے۔ چنانچہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اور امت کے حال میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی تھیں، جب ان کا ظہور ہوا تو انہیں وحی اور آیات قرآنیہ سے امداد ملی تاکہ بشری صفات کا خلا خامہ ہو اور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الوہی اخلاق سے بہریاب ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت اور امت کے لیے عام رحمت الہی تھی کہ مختلف صفات کے ظہور پر مختلف اوقات میں آیات نازل ہوئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی یعنی یکجا کر کے کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں اتارا گیا، یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، چونکہ قلب اور نفس کے باہمی تعلق کی وجہ سے بشری صفات کے نمودار ہونے پر نفس کی حرکت سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے دل کو مضبوط کیا جاتا ہے، چنانچہ ہر اضطراب کے موقع پر کسی نہ کسی بشری خلق کو دور کر کے اس کی جگہ الوہی خلق عطا کرنے کے لیے ایک آیت نازل ہوتی تھی جس میں اس کا ذکر صراحتاً یا اشارتاً کیا جاتا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں حرکت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکے گی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128۔ اے حبیب، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس صبر زیب تن کر لیا، اور اضطراب کے بعد اسے قرار آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، جو شخص آج میرے پاس پلٹ کر آئے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چونکہ قرآنی آیات ان صفات کے نمودار ہونے پر مختلف اوقات میں نازل ہوئیں، اس وجہ سے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا قرآن کریم سے پتہ چل سکے۔ اس طرح پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان بن گیا۔ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس لیے باقی رکھی گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی تشریح ہو سکے، میں اسی لیے بھلایا جاتا ہوں تاکہ میں اپنی سنت قائم کروں۔ لہذا آیت قرآنیہ کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نفس کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ امت کی اصلاح ہو سکے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اخلاق کا خزانہ جمع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ عنایت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے 100 سے زیادہ اخلاق ہیں، اگر وہ ان میں سے ایک بھی کسی کو عطا فرمائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا شمار و اندازہ آسمانی وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے صفاتی اسماء اپنی مخلوق پر اس لیے ظاہر کیے ہیں کہ وہ انہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر وہ خواہ نفسانی میں اوصاف خداوندی سے متصف ہونے کی صلاحیت وہ دیت نہ کرتا تو انہیں اس کی دعوت نہ دی جاتی، کیونکہ یہ وہ رحمت خداوندی ہے جو وہ اپنے مخصوص بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ بہرحال اس وضاحت کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے، اور یہی خدائی اخلاق کا خزانہ ہے۔ اس میں بہت سے راز مضمر ہیں اور اخلاق ربانیہ کی طرف مخفی اشارہ ہے۔ انہیں بارگاہ خداوندی سے شرم محسوس ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اخلاق سے متصف ہیں، لہذا انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق کا آئینہ قرآن کریم ہے۔ انہی انوار و جلال الہی سے شرم محسوس ہوئی، انہیں انوار و جلال الہی سے شرم محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے لطیف بیانی سے حقیقت حال کو پوشیدہ رکھا۔ یہ ان کی وسعت علم اور ادب کا ثبوت ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح کی روشنی میں قرآن پاک کی یہ آیت، دونوں آیات کا باہمی ربط واضح ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں
ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہانوں کو خدا کے بدلے قربان کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق تھا اور ان کا خالق کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق تھا۔ بعض صوفیاء نے تصوف کا بھی یہی مفہوم بتایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا رویہ ہو اور حق تعالیٰ کے ساتھ صداقت کا تعلق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ تمام کائنات خالق کائنات کے مشاہدے کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اس لیے فرمایا گیا کہ تمام شریفانہ اخلاق اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خوش اخلاقی کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن وہی میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور تم میں سے وہ شخص مجھے ناپسند ہے اور وہی قیامت کے دن میری محفل سے دور ہوگا جو زیادہ باتیں کرتا ہو، گلا پھاڑ کر لمبی گفتگو کرے اور متکبر بھی ہو۔ اس حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق عظیم کا مفہوم یہ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا جائے اور نہ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق عظیم کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں مشاہدہ حق کی حلاوت محسوس کرتے تھے۔ آپ اپنے باطن میں مشاہدہ حق کی حلاوت محسوس کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پیغمبروں سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کو قبول کر کے ان سے فائدہ اٹھایا۔ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس لیے عظیم تھے کہ مشاہدہ حق کی وجہ سے مخلوق کی بدسلوکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر نہیں کیا۔ کچھ بزرگوں کے نزدیک خلق عظیم سے مراد تقوی کے لباس کو زیب تن کرنا ہے، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جسے خلق عظیم عطا ہو اسے اعلیٰ مقامات ملتے ہیں، کیونکہ مقامات کا تعلق عام ہے اور اخلاق کا تعلق صفات و عادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم میں سخاوت، الفت، نصیحت اور شفقت یہ 4 اوصاف جمع ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس اور خواہشات کو فنا کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ماتحت تھے۔ شیخ ابو سعید الخرشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے عظیم اللہ کی ذات ہے اور اس کے اخلاق میں سخاوت، کرم، درگزر، معافی اور احسان کے اوصاف شامل ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق الہی کے ساتھ متصف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے عظیم اخلاق کی قرآن کریم میں تعریف کی۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ ذات حق تک پہنچ گئے۔ جب آپ کو حجاز میں مبعوث کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لذتوں اور خواہشوں سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو غربت اور تکالیف میں مبتلا کر دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی آلائشوں سے پاک صاف ہو گئے تو پھر آپ کے خلق عظیم کا اعتراف کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریفانہ اخلاق 10 ہیں، ممکن ہے کہ یہ اخلاق باپ میں موجود ہوں اور بیٹے میں نہ ہوں، بیٹے میں موجود ہوں اور باپ میں نہ ہوں، غلام میں ہوں اور آقا میں نہ ہوں، یا آقا میں ہوں اور غلام میں نہ ہوں۔ وہ 10 اخلاق یہ ہیں: نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 دنیا سے قطعی نا امیدی کرنا، نمبر 3 سائل پر بخشش کرنا،
نمبر 4، پڑوسی یا دوست بھوکے ہوں تو خود پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ نمبر 5، احسانات کا بدلہ دینا۔ نمبر 6، امانت داری۔ نمبر 7، صلہ رحمی۔ نمبر 8، دوست کے حقوق ادا کرنا۔ نمبر 9، مہمان نوازی۔ نمبر 10، حیا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کن چیزوں کی بدولت لوگ زیادہ دوزخ میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حسن خلق کی تشریح میں فرمایا حسن خلق سے مراد یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، نیک کام کیے جائیں اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ صوفیاء کرام مجاہدات و ریاضت کے ذریعے اپنے نفوس کی اس طرح اصلاح کرتے کہ ان کے اخلاق بہتر ہو جاتے، مگر بعض افراد ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر اپنے اخلاق نہیں سنوارتے، اور کچھ زاہد انسان بعض اخلاق کے پابند ہیں مگر بعض اخلاق کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ صوفیاء کی جماعت تمام شریفانہ اخلاق کی پابندی کرتی ہے۔ شیخ ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تصوف سراپا اخلاق ہے، جس نے کسی خلق کا اضافہ کیا اس نے تصوف میں اضافہ کیا۔ بہرحال عام مسلمان نیک کام کرتے ہیں اور اسلام کی روشنی میں چلتے ہیں۔ زاہدوں کی جماعت بعض اخلاق اختیار کرتی ہے کیونکہ وہ ایمان کی روشنی میں گامزن ہیں، جبکہ صوفیاء مخربین بارگاہ ہیں، وہ احسان کے نور کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ چنانچہ جب اہل قرب اور صوفیاء کے باطن میں نور یقین سرایت کر جاتا ہے اور وہ ان کے اندرونی قلب میں راسخ ہو جاتا ہے تو قلب کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھتا ہے، اور اس طرح قلب کا کوئی گوشہ نور اسلام سے اور کوئی گوشہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، مگر نور احسان و ایقان سے قلب کے تمام گوشے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔